اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کے اعلیٰ معیار تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا پسندیدہ مال، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو۔ ناظرین کرام، پسندیدہ مال خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اور یہی آج کا موضوع اور عنوان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو خرچ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی محبوب چیز، اپنا پسندیدہ مال اور اپنے مال میں سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے درجے کی کوئی چیز یا کم تر درجے کی چیز یا اپنے مال میں سے درمیانے درجے کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کی جائے، بلکہ یہ ایک ترغیب ہے، فضیلت کی دعوت دی جا رہی ہے کہ افضل عمل یہ ہے کہ اپنے مال میں سے اعلیٰ درجے کا مال، بہترین مال جو انسان کو خود محبوب ہو، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ ایسی آیات جب نازل ہوتی تھیں تو صحابہ کرام اپنے پسندیدہ مال کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں میں سے تھے، اور صحابہ کرام تو سارے ہی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے اپنی استطاعت اور وسعت کی حد تک۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ میرا فلاں باغ ہے جس کے اندر بیرہا، وہ میٹھے پانی کا کنواں بھی ہے، جو اس وقت ایک بڑی نایاب چیز تھی، اور مدینے کے اندر پانی کی قلت بھی رہتی تھی، اور میٹھا پانی جو ہے، پینے کا پانی جو ہے، اس کی بڑی ضرورت تھی۔ تو اس کنویں والا جو باغ ہے میں اسے بہت زیادہ محبوب رکھتا ہوں، تو اسے اللہ کی راہ میں خیرات صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنے چچا زادوں میں، اس لیے کہ وہ ضرورت مند اور مستحق تھے، تو ان میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زادوں میں جو ضرورت مند تھے ان کے درمیان اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے نہیں ہیں، اور جب کرتے ہیں تو اپنوں کو محروم رکھتے ہیں، اس لیے کہ اپنوں کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے انبن ہوتی ہے اور ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں جب ہم مال خرچ کریں تو سب سے زیادہ ہمارے قریبی جو رشتہ دار ہیں وہ اس کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر خرچ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی بھی ہے اور صدقہ بھی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مچھلی بڑی پسند تھی، اور کہیں سے مہیا کر کے اس کو پکوایا گیا۔ جب کھانے کے لیے طلب کی اور اپنے سامنے رکھی تو کوئی سائل دروازے پہ آ گیا، اس نے دستک دی، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے ہو تو دے دو۔ تو گھر والوں نے کچھ دینے کا ارادہ کیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مچھلی اس سائل کو دے دی جائے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ آپ نے بڑی چاہت کے ساتھ پکوائی ہے، اور ہمارے پاس دینے کے لیے اور بہت کچھ ہے، تو سائل کو کچھ بھی دے دیا جائے گا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نیکی کا اعلیٰ معیار یہی ہے۔ تو میں نیکی کے اعلیٰ مرتبے تک پہنچنے کے لیے سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مجھے چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہی مچھلی ہے، لہذا وہ مچھلی سائل کو دے دی گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی شان صحابہ کرام کی کہ اللہ کی آیات کے اوپر اس طرح سے عمل کرنے والے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میرے لیے خوشی کی بات یہی ہوگی کہ 3 دن نہ گزرنے پائیں اور میرے پاس اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے سوائے اس کے جو میں کسی قرضدار کا قرض اتارنے کے لیے روک لوں۔ دیکھیے، انسان کا سب سے پسندیدہ مال کیا ہے؟ سونا چاندی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پسندیدہ مال کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر بھی ہمیں یہ عمل ملتا ہے کہ اگر ان کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہوتے تھے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دامن جھاڑ کر گھروں کو جاتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیسر و کسریٰ کے خزانے مدینے میں پہنچتے تھے، دور پار سے سامان آتا تھا، بحرین فتح ہوا تو کتنا مال وہاں سے آیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے ایک پائی کے بھی روادار نہیں ہوتے تھے، کچھ بھی لے کر نہیں جاتے تھے، پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے، اور وہ سارا مال اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں لٹا دیتے تھے۔ جنگ یرموک کا واقعہ ملتا ہے۔ یعنی ایک تو چیز یہ ہے کہ نیکی کا بڑا اعلیٰ معیار یہ ہے
کہ اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی اعلیٰ معیار یہ ہے کہ انسان اپنا پیٹ کاٹ کر دوسروں کے اوپر خرچ کرے۔ اور قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کی تعریف میں کہا گیا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنی ضرورت کے باوجود اپنے مال کو دوسروں کے اوپر خرچ کر کے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور جنگ یرموک کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی اپنے چچا زاد بھائی جو زخمی تھے ان کی آواز پر کہ میں پیاسا ہوں یہ آواز سن کر دوڑتے ہوئے پانی لے کر ان کے قریب پہنچے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو دوسرے زخمی ساتھی کی آواز آئی میں پیاسا ہوں، تو انہوں نے اشارہ کیا نزع کے عالم میں کہ اس آگے والے کے پاس پانی لے جاؤ۔ اس کے پاس پہنچے تو ایک اور آواز آئی، جب آخری شخص کے پاس پہنچے اس نے بھی اگلے کی طرف اشارہ کر دیا۔ سبحان اللہ، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، نزع کی حالت میں بھی اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والے۔ ناظرین کرام، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ چھینا جپٹی کا عالم ہے جس کے پاس پیٹ بھر کے بینک بھی بھرے ہوئے ہیں، وہ بھی جو ہے دوسروں کی جیبوں پہ نگاہ رکھتا ہے اور بددیانتی اور خیانت کے ذریعے سے، کرپشن کے ذریعے سے دوسروں کے مال کے اوپر قبضہ کر رہا ہے ناجائز۔ لیکن اہل ایمان تو وہ تھے کہ نزع کے عالم میں بھی اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ خود پیاسا ہوں، جان نکلنے والی ہے، کوئی بات نہیں، دوسرے کی جان بچ جانی چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام، یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ۔ ان کو اللہ کے وعدوں پہ یقین تھا۔ اور ہوا یہ کہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں واپس پہلے والے کے پاس پہنچا تو وہ بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو چکا تھا، اور جب اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا تو وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ایک تاریخ رقم کر دی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو عالم نزع میں بھی اپنی ضرورت پہ اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اچھی نسل کی بہترین اونٹنی ہے جس کے اوپر میں نے مور لگا دی ہے، اور یہ مور لگی اونٹنی میں اللہ کی راہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 700 مور لگی اونٹنیاں تمہاری انتظار میں ہیں، اللہ قیامت کے دن تمہیں جنت میں 700 مور لگی اونٹنیاں عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا سبق آموز واقعہ ملتا ہے، ذرا توجہ فرمائیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اور ان کا زہد و تقوی صحابہ کے درمیان مشہور تھا۔ مال کی محبت کا کوئی شائبہ ان کے دل کے اندر نہیں جو ہے وہ پیدا ہو سکتا تھا۔ ایک دن اپنے ایک خادم سے کہا کہ جاؤ میرے مال میں سے سب سے اچھا اونٹ یا اونٹنی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، صدقہ کر دو۔ وہ لے گئے اور ایک اونٹ جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کے لیے استعمال کرتے تھے، ظاہر ہے وہ سب سے پسندیدہ مال تھا لیکن وہ ان کی ضرورت تھی اور اسے استعمال کرتے تھے، تو انہوں نے اس اونٹ کے علاوہ ایک بہترین نسل کی اونٹنی، بڑی پلی ہوئی بہترین نسل کی، اسے لیا اور ذبح کر کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ جو اونٹ مجھے سب سے زیادہ پسند تھا وہ تو زندہ موجود ہے۔ تو اپنے اس خادم سے پوچھا کہ اس کو کیوں چھوڑ دیا، اس کو صدقہ کرنا چاہیے تھا، اللہ کی راہ میں دینا چاہیے تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ آپ کی ضرورت کی غرض سے کہ آپ اسے استعمال کرتے ہیں میں نے چھوڑ دیا۔ اب ان کا جواب سنیے، فرمایا میں بتاؤں تمہیں کہ میری ضرورت کا دن کون سا ہوگا؟ جس دن میں اکیلا قبر کے گڑھے میں دھکیل دیا جاؤں گا وہ میری ضرورت کا دن ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ مال کے اندر 3 حصہ دار ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ اصل بات جس کی وجہ سے میں یہ واقعہ ناظرین کرام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مال میں 3 حصہ دار ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک اس کی تقدیر یعنی اس کی موت ہوتی ہے کہ موت کسی کا انتظار نہیں کرتی اور موت کے جھٹکے کے ساتھ ہی وہ اپنا حصہ لے لیتی ہے، یعنی وہ مال دوسروں کا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے اس کے حصہ دار اس کے وارث ہوتے ہیں، وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جب یہ مرے گا تو وہ مال کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ اور ارشاد فرمایا کہ تیسرا حصہ دار اس مال کے اندر تو خود ہے، لہذا تو اپنے حصہ داروں میں سب سے زیادہ عاجز نہ بن، اپنے لیے اپنی پسندیدہ چیز آگے بھیج دے۔ یعنی ان 3 حصہ داروں میں ایک موت ہے، موت کی ہچکی کے ساتھ مال کسی اور کا ہو جائے گا، دوسرے وارث ہیں وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے، اور تیسرا تو خود ہے۔ تو اپنے ساتھ تو کیوں بخل کر رہا ہے؟ اپنا حصہ اس میں سے کم کیوں لگا رہا ہے؟ اپنے اوپر خرچ کرنے میں تو عاجز اور درماندہ کیوں بنا ہوا ہے؟ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں توجہ دلائی ہے۔
اللہ ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ اپنے مال میں سے اپنا حصہ لگانے میں بخل سے کام نہ لیں، بلکہ اپنے مال میں سے زیادہ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت میں اس کا اجر و ثواب پائیں۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔